ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یقیناً یہ قرآن ایک سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے. وَيُبَشِّرُ پہلا کام قوموں کی ہدایت، پہلا کام. دوسرا کام وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے. قرآن مجید کا پہلا کام قوموں کو ہدایت دینا، دوسرا کام اہل ایمان کو جنت کی، بڑے اجر کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کی خوشخبری دینا. یہ دوسرا کام ہے قرآن مجید کا. اور تیسرا کام کیا ہوا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً وہ لوگ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ بھی بات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں کس ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے، نبی محترم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو بنیادی طور پر قرآن مجید کے جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے تھی، قوموں کی ہدایت، اہل ایمان کو خوشخبری، اور کفار کو انذار، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ تین اہم کام تھے قرآن مجید کے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت نمبر 82 میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ایک اور فائدہ قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یا ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو کہ شفاء للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے، ورحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے. شفا اور رحمت ہے، شفاء ورحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے ایک اور فائدہ. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے گھاٹا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے. ظالم سے مراد کون؟ ظالم سے مراد حدیث کیا قرآن مجید کے اندر جس کے بارے میں کہا، جس ظلم کا ذکر آیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اہل ایمان کے مقابلے میں یہ ظالم ہے. کفار، ظالم سے مراد کفار اور مشرکین، ظالموں کے لیے صرف خسارہ ہی ہے، صرف گھاٹا ہی ہے. قرآن مجید کا کتنے مقاصد بیان کیے گئے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قوموں کو ہدایت دیتی ہے کتاب. دوسرا یہ اہل ایمان کو جنت کی بشارت دیتی ہے. تیسری یہ کہ جو کفار ہیں، جو ظالمین ہیں، جو مشرکین ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے. قرآن مجید اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے. یہ تین اہم بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کہا کہ ایک دوسرے مقام پر بھی کہا اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے اور رحمت قرار دیا اہل ایمان کے.